دو سوال صرف آن اے لائٹر سائڈ جس کے میں نے آپ سے جواب ضرور لینے میں بھولنے لگا تھا لیکن شکر ہے مجھے یاد آ گیا. یہ فرائنگ پین کی کیا کہانی ہے؟ یہ ایکچولی سچ ہے, کہانی نہیں ہے. اچھا, ایکچولی سچ ہے کہ فرائنگ پین سے آپ کپڑے سی کرتی تھی. اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے منصور, لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا لیکن یہ مذاق نہیں تھا. آپ سوچو کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا ہوا ہے. کر دے کس طرح سے میں بتاتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو سکتا ہے. جس کو لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ ایکچولی ہوا ہے میرے ساتھ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کو تو ابھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اگر میں وہ جیل رہ کے نہ آتی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ فرائنگ پین سے کپڑے استری ہو سکتے. کس طرح؟ یہ اس کو آگ پہ رکھ کے گرم کر کے اور ایکچولی استری ہوتے تھے اس کے ساتھ کپڑے. اور یہ میں نہیں کرتی تھی, وہاں پہ جتنی خواتین تھیں اباؤٹ 180 خواتین تھیں وہاں سے ٹوٹکا سیکھا آپ نے؟ وہاں سے سیکھا. انہوں نے سکھایا مجھے. اچھا, ہاں انہوں نے سکھایا مجھے. ویسے جیل سے اور کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا میں نے. باتھ روم صاف کرنے سیکھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں جب نیب میں تھی نا اور کوٹ لکھپت میں تھی, جب میں گئی تھی تو بہت برا حال تھا. اچھا. جب میں واپس آئی تو میں ان کے پورے باتھ روم چمک رہے تھے. میں ان کو اسکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھی. اچھا. ایوری ڈے آئی یوز ٹو ڈو دیٹ. اور بہت کچھ میں نے پکانا سیکھا. میرے پاس ایک چولہا تھا چھوٹا سا. کیا کیا پکانا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا میں نے. روٹی بنانی سیکھی اور چیزیں بنانی سیکھی جو وہاں کی لوکل خواتین کو آتی تھی. عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو جیل ایک دفعہ جا چکے ہیں, آپ بھی جیل جا چکی ہیں. آپ جیل جا گئے ہو؟ وہ گئے ہوئے ایک دفعہ, چند دنوں کے لیے گئے ہوئے. میرا نہیں خیال. اچھا, آپ کا نہیں خیال. ہم نے تو دیوار پھلانگتے ہوئے کی تصویریں دیکھی. ایک اور چیز کے اوپر آپ کو بہت ٹرول کیا گیا, وہ ہسٹری اور فکشن کے چکر میں, کہ جی آپ نے مجھے کہا جی مجھے ہسٹری بہت پسند ہے لیکن فکشن میں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک آنر ہے. اور کیونکہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, اب میں کیا, اب جس کو نہیں پتا اب اس کو میں کیا سمجھا سکتی ہوں. بات یہ کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جو کوئی ناول ہسٹری کے بیک ڈراپ میں لکھا گیا ہے, جیسے اے ٹیل آف ٹو سٹیز ہے, وہ جو فرینچ ریولوشن کی جو پوری ہسٹری ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے. اچھا. میں اس یونر کی بات کر رہی ہوں. اچھا 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 اچھا. مطلب جو بیسکلی ہو فکشن نہیں لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں لکھا ہے. کانٹیکسٹ ہسٹوریکل ہوتا ہے. اس کے اس میں وہ چل رہی ہوتی ہے. تو میں بہت انٹرسٹ سے وہ پڑھتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک کہانی پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل ہوتا ہے, تو اس میں پھر آپ کو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اچھا. بھولتی نہیں ہیں وہ واقعات, آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. یہ ابھی آپ نے انگلش لٹریچر کی آپ نے بات کی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک الزام آپ کے اوپر لگاتی ہیں کہ جی آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی لیکن آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. یہ حقیقت ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں. میرا ایڈمیشن تو ہو گیا تھا. اچھا. اور پھر میری شادی ہو گئی. اچھا. تو میرا ہمیشہ سے جو انٹرسٹ تھا وہ انگلش لٹریچر میں تھا. میری جو گریجویشن میں نے کی تھی وہ بھی انگلش لٹریچر میں کی تھی. اچھا. کیونکہ میں کانوینٹ آف جیزن میری سے میں پڑھی تھی تو اس میں انگلش لٹریچر کے اوپر خصوصی توجہ دیتے تھے. تو میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں اس میں ماسٹرز کروں. آپ نے جو لاسٹ ایک انٹرویو مجھے دیا تھا نا, اس کے اندر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اب آپ کے ایسٹس کی ورتھ کتنی ہے, تو اس وقت آپ نے مجھے بتایا تھا 90 کروڑ سے 1 ارب. اب کتنی ہے؟ ابھی میں پیپرز جمع کرا رہی ہوں, جو فگر ہے وہ آ جائے گا. اب میں اس کو نا وہ دوسرے کانسیپٹ میں لوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس دولت کتنی ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں. کوئی تو آئیڈیا ہوگا. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, اس کے اندر جتنی بھی نئی ایڈیشنز ہوئی ہوں گی تو وہ جب سامنے آئیں گی, میں کوئی اس لیے یہ بات نہیں کرنا چاہتی کہ جب تک میرے سامنے بزنس آفس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں رکھتا میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. پیسے کم ہو گئے کہ بڑھ گئے یہ بھی نہیں پتا؟ یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں آئیڈیا. آج کل سورس آف انکم کیا ہے ویسے آپ کا؟ میرا سورس آف انکم ماشاء اللہ فیملی کا بزنس ہے, جس میں ہر فیملی کا ممبر جو ہے وہ ایکول حصہ. یو آر آلسو ون آف دم. آئی ایم آلسو ون آف دم. آخری, سوری میں بار بار آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. الیکشنز اب سر پہ کھڑے ہیں, اب ذرا ہمیں کوئی صحیح ڈیٹ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ جلدی آئیں گے انشاءاللہ. میرے پاس ابھی ڈیٹ نہیں ہے منصور. میں کوئی ڈیٹ اس لیے بھی نہیں دے سکتی کہ جب تک ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوتی میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتی, لیکن وہ انشاءاللہ میرے خیال میں کیا ہم 45 دن دور ہیں میرے خیال میں الیکشن سے. وی اسٹل ڈونٹ نو نواز شریف کب واپس آئیں گے. نہیں, وہ جلدی آئیں گے واپس. وہ اپنے آنے کی پوری کی تیاری ہو رہی ہے, آئیں گے انشاءاللہ. 3.5 سال عمران خان صاحب کا جو دور تھا نا, بطور صحافی ہم لوگوں نے ایک مشکل ٹائم دیکھا. لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا, سینسر کیا گیا, پروگرامز آف ایئر کر دیے گئے, سب کچھ ہوا. آپ لوگوں کے دور میں بھی فرق نہیں ہے. ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, پروگرامز بند کیے جا رہے ہیں, چینلز آف ایئر کیے جا رہے ہیں.
کہاں گئی آزادی صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے؟ مجھے ایک پروگرام بتائیں جو اس گورنمنٹ نے بند کیا. بہت سے, کوئی ایک ہے؟ بہت سے لوگوں کو اٹھا ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا, بالکل میں کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہوں, ارشد شریف کا تو جو مرڈر ہے بڑی دکھ کی بات ہے منصور. میری کسی سے لاکھ سیاسی اختلاف, میں کبھی بھی اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی, اور مجھے امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کہ بطور صحافی ان کا قتل کیا گیا, لیکن قتل تو ہوا ہے. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. جانا پڑا پاکستان سے باہر؟ اور اس کی جو رپورٹ ہے, دیکھیے میری ایک بات سنیں, جب آپ صحافت کرتے ہیں, اب آپ نے جن باقیوں کے نام لیے جی, اگر آپ صحافت کا جو بیسک اصول ہے آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں, پھر وہ پیمرا جو ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جتنوں کے خلاف لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی. اس ملک میں جتنی جو ذمہ داری, اگر دیکھیں پریس فریڈم جو ہوتا ہے نا, فریڈم آف ایکسپریشن بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن اٹ کمز ود اے سرٹن ڈگری آف رسپانسبلٹی. آپ یہ نہیں کر سکتے منصور کہ آپ خود اینکر ہیں, کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں. اب آپ یہ دیکھیں, میرے پہ الزام لگا کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی لی, غلط تھا وہ, تو کیا اس کی کیا کریں؟ اگر اس کے خلاف پیمرا کوئی ایکشن لے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ وکٹمائز کرتی ہے. ناٹ ایٹ آل, قانونی طریقے سے چلیں. لیکن یہاں پہ خود یہ کہتی ہوں, اینکروں کو اٹھا کے جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا اور اسے ننگا کر کے مارا گیا. اسے I'm sorry to use this word in front of a woman, I'm really ashamed of that, but یہ کیا گیا. This has happened. منصور, میں ایک چیز میں آپ کو تفریق کرنا ہوگی. ایک ہوتا ہے جرنلسٹ, اور ایک ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی کارکن جو جرنلزم کے گاب میں آ کے ٹی وی پہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے. اس میں تفریق کرنا ہوگا. تو بیسیکلی کارکن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میری بات بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے, انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں جی, لیکن جو صحافی برادری ہے, جو اینکرز ہیں, جو بھی جرنلسٹ ہے, اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن کے حیثیت سے پروگرام نہیں کرتا, میں ان سب کے فریڈم کے حق میں ہوں. خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے. شاہد اسلم کو جانتی ہیں؟ کبھی نہیں. شاہد اسلم, میں بتاتا ہوں کون ہے شاہد اسلم. شاہد اسلم نے جو ہے بیسیکلی جنرل باجوہ کے ایسٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی, اور ان کو اٹھا لیا گیا. تو that's what I'm saying. یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ مجھے جواب نہیں دینا, مجھے یہ آپ نے نہیں کہنا کہ جی میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز دس از واٹس ہیپننگ. نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں, تعلق تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی بتا دوں, کوئی اینکر, کوئی میڈیا کا بندہ جو پراپر اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی پروگرام بند کرایا ہے یا کسی کو اغوا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا, جو اسد طور کے ساتھ ہوا, پوری دنیا نے دیکھا. عمران خان صاحب کے اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں, آپ کے اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں, یہاں پہ ہوا ہے. میں فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں. میں بھی فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ گورنمنٹ اسپوکس پرسن, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ایک بھی جو جرنلسٹ ہے اس کے خلاف اس گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کچھ نہیں, نہ کوئی پروگرام بند ہوا, نہ ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر آتی ہے, شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے. دس از ہیپننگ انڈر یور گورنمنٹ. آپ اس کو کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جرنلسٹ کو زدوکوب کیا گیا, مارا گیا ان کو. کن جرنلسٹ؟ ابھی ریسنٹلی جو رپورٹرز تھے وہاں پہ, اینڈ ناٹ جسٹ 1, 5, 6 آف دیم. اور وہ کس نے مارا؟ پولیس والوں نے. اچھا, کیوں مارا؟ بس وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب کورٹ میں آ رہے تھے, تو یہ وہاں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے تھے, اور ان کو زدوکوب کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکال دیا گیا. اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ جی ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ اس کیس کو فائل نہیں کر رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں, حکومت کہاں جا کے مارتی ہے ان کو. آپ اس انٹرویو کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک کال کیجیے گا. میں ضرور چیک کروں گی. ہاں, یہ پتہ کیجیے گا, دس از ہیپنڈ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کے اوپر ایک الزام جو ان کے مخالفین لگاتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں
ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں, جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ منصور, آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ ہو, کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کون تھا پھر وہ تھے وہ تھے بس. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی, میری عمر بھی چھوٹی تھی. اچھا. لیکن میں نے کبھی اپنے گھر میں, اور بدترین سیاسی مخالفت تھی پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان, اور نواز شریف صاحب کی جو مخالفت تھی وہ بے نظیر صاحبہ کیا کرتی تھی. بے نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے, ہم سے مراد مسلم لیگ ہے, تب اینڈ تو نہیں تھی, تب اس سے پہلے کی بھی میں بات کر رہی ہوں چیز کی. لیکن کبھی مخالفت میں کسی نے لائن کراس نہیں کی, ہمیشہ ان کو محترمہ کہہ کے بلایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ 90s کے جو ابھی بھی ویژولز ہیں, جب وہ جیتی تو نواز شریف صاحب نے خود ان کو جا کے مبارک دی. وہ ایک رواداری تھی جو دونوں کے درمیان تھی. اور میں نے پرسنلی منصور کبھی اپنے والد کو, جب ان کی بدترین بھی مخالفت تھی پیپلز پارٹی سے, کبھی ڈیروگیٹری ٹرمز میں ان کا نام لیتے ہوئے ان کو گھر میں بھی نہیں سنا.